اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وكذلك، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے آپ کو بنایا امتاً وسطا، بہترین امت، معتدل امت، اعتدال پسند امت، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول آپ پر گواہ بن جائے۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ، اس قبلہ کو، التی، جس پر کنتا تھے علیہ، آپ اس پر، الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، جان لیں، من یتبع الرسول، کہ کون ہے جو پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب، ان لوگوں میں سے جو پلٹ جاتے ہیں، علی عقبیہ، اپنی ایڑی کے بل۔ اس آیت کے ابتدائی حصہ کی پچھلے درس میں وضاحت ہوئی کہ امت وسط سے کیا مراد ہے۔ عقائد میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، ہر معاملے میں امت وسط۔ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک گروہ ہے جو غلوب کی طرف چلا گیا اور ایک جفا کی طرف۔ جیسے صوفیوں کو آپ دیکھیں کہ جو کچھ مسلمانوں میں صوفی ہیں، انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزیں، اللہ کی نعمتیں بھی اپنے اوپر حرام کر دی۔ کوئی کہتا ہے میں نے اچھا لباس نہیں پہننا، کوئی کہتا ہے میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، اچھا گھر نہیں بناؤں گا، اچھی سواری نہیں رکھوں گا، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کیچڑے پہنتے ہیں، کوئی لکڑی کے جوتے پہنتے ہیں، کھڑاواں جن کو کہتے ہیں، کوئی ننگے پاؤں چلتے ہیں، کسی کے آپ دیکھیں بال بڑے ہوئے ہیں، کوئی کئی دن سے بھوکا ہے، کسی نے کہا میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا اور کئی سال تک نہیں کھاتے، کئی کہتے ہم شادی نہیں کرتے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام کی ہوئی ہیں اپنے اوپر، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَا رَأَوْا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ یہ ترک دنیا، ترک نعمت کہ یہ بدعت ان رہبانیوں نے خود ایجاد کر لی ہے، ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کی۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ چلے تھے رب کو راضی کرنے لگے، لیکن وہ رب کو راضی کرتے کرتے رب کی نعمتوں کو حرام کر کے گناہ گار ٹھہرے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی پاکیزہ نعمتیں اور یہ سہولیات ہے جو اللہ رب العزت نے مومنوں کو دے رکھی ہیں۔ کہہ دیجئے کس نے ان پر حرام کی ہیں؟ اللہ نے تو حرام نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما کسبتم، کلوا مما اخرجنا لکم من الارض حلالا طیبا، اور اللہ کے رسول بھی یہ کہتے رہے۔ تو ایک گروہ نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی اور دنیا چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیے، بیوی بچے تھے ہی نہیں یا تھے تو چھوڑ دیے، نکل کے ویرانوں میں، بیابانوں میں، قبرستانوں میں، چلا کشیاں، کوئی غاروں میں چلے گئے، کوئی بھوکے پیاسے اور کشکول لے کے دنیا میں گھوم رہے ہیں بس۔ اور ایک گروہ وہ ہے جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا۔ دنیا میں اتنے پڑ گئے، دونوں ہاتھوں سے کما رہے، نہ حلال دیکھ رہے، نہ حرام دیکھ رہے، نہ جائز نہ ناجائز، نہ حلال نہ طیب، کچھ بھی نہیں، دنیا دنیا دنیا، اور دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے پڑے ہوئے،
ایک دوڑ ہے دنیا کے لیے. یہ دونوں گروہ ہی اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، دونوں کنارے ہیں، غلو اور جفا، افراط و تفریط. تو فرمایا کہ امت وسط ہے، بہترین امت ہے اور درمیانی امت ہے، معتدل امت ہے، اعتدال پسند امت ہے. غلو اور جفا، افراط و تفریط کے درمیان جو راستہ اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا وہ صراط مستقیم ہے، وہ درمیان والا راستہ ہے. پھر فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بن جائیں. امت مسلمہ کو فرمایا امتاً وسطا، تاکہ آپ گواہی دینے والے بن جائیں لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول علیکم شہیدہ، آپ پر گواہ. کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو امت مسلمہ کو اس لیے امت وسط بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں پر گواہی دینے والے بن جائیں. اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر گواہی دینے والے بن جائیں. اب اس کی تشریح نہ لوگ اپنے ذہن کے مطابق کرتے ہیں. کئی نام نہاد علماء، نام نہاد مفسر وہ مطالعہ کرتے نہیں، اپنی عقل کی بنیاد پر ترجمہ پھر تشریح شروع کر دیتے ہیں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، اللہ کے رسول گواہی دیں گے تو موجود ہوں گے تو گواہی دیں گے، حاضر ہوں گے تو گواہی دیں گے. گواہی تو وہ دیتا ہے جو کانوں سے سنی ہوئی، آنکھ سے دیکھی ہوئی بات کی گواہی دیتا ہے. جو موجود ہی نہیں وہ گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ تو وہ یکون الرسول علیکم شہیدہ. اگر اس سے حاضر ناظر ہونا اور عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں موجود ہی رہیں گے قیامت تک، تو پھر امت مسلمہ کے لیے بھی پھر یہی ہے. کیونکہ پہلی آیت میں تو امت مسلمہ کا ذکر ہے، بلکہ اس سے پہلے لفظوں میں تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. تو اس کا مطلب ہم بھی حاضر ناظر رہیں گے، پھر ہم نے تو فوت ہی نہیں ہونا. تو گواہی تو دینی ہم نے بھی، ہم بھی کانوں سے سنیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے تو گواہی دیں گے. تو پھر ہم بھی حاضر ناظر ہوئے، ہم بھی عالم الغیب ہوئے. بعد والے لفظ سے تو بعد میں دلیل نکلے گی نا، پہلے تو پہلے سے نکلتی ہے. یہ بات یاد رکھو، میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ عرض کیا ہے، قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن میں ہے. اور میں کئی جگہ پر پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں، بالکل وضاحت کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر ہے قرآن. القرآن یفسر بعض بعضا. ایک جگہ اگر اجمال ہے دوسری جگہ تفصیل ہے، سمجھ آ گئی نا جی. ایک جگہ ابہام ہے دوسری جگہ وضاحت ہے. ایک جگہ مسئلہ مختصر بیان ہوا دوسری جگہ تفصیل سے بیان ہوا ہے قرآن کریم میں. اس کے بعد اس کی تفسیر ہے جس ہستی پر نازل ہوا نا اس کا قول اور فعل. وہ تھے معلم قرآن اور حکمت، ان کی ڈیوٹی یہ تھی، مشن یہ تھا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد نبی کے فرمان اور حکمت پر موتی ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی 23 سال تک قرآن کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے. قرآن تھیوری ہے، حدیث اس کا پریکٹیکل ہے. اس کے بعد اگر کوئی جگہ ایسا رہ جائے، کوئی مقام، کوئی لفظ، تو پھر صحابہ کرام کی تفسیر ہے. جیسے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام، پھر ان کا آگے شاگرد سعید بن جبیر، اکرمہ، مجاہد، نافع، اور یہ لوگ جو ہے نا قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام سے منتقل کی ہے. تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھنا چاہیے اور قرآن کے ساتھ ہی حدیث میں بھی دیکھنا چاہیے. تو اس کی تشریح جیسے میں نے پہلے بیان کیا نا کل پچھلے درس میں کہ آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. آپ نے فرمایا وَالْوَسَطُ وَالْعَدْلُ، وسط سے مراد اعتدال پسندی ہے، میانہ روی ہے، غلو و جفا کے درمیان. اور یہ لفظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طرح ان لفظوں کی تشریح بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی دوسرے پارے کی ابتدا میں اس آیت کی تفسیر میں ہی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح جامع ترمذی میں بخاری سے بھی زیادہ تفصیل موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں. مسند احمد میں بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت کی تو فرمایا تاکہ اس لیے آپ کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بن جاؤ، لوگوں کے گواہی دینے والے بن جاؤ، اور رسول آپ پر گواہی دینے والا بن جائے. پھر آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو میں کیسے گواہی دوں گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، اللہ و رسول عالم. فرمایا کل محشر کا میدان ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان اور جن موجود ہوں گے. اللہ رب العزت انبیاء کو بلائے گا ایک ایک کر کے. آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، قوم تک. کئی انبیاء کے پیروکار قوم والے کہیں گے نہیں ہم تک پہنچایا ہی نہیں. منکر، مخالف، انبیاء کو قتل کرنے والے، دشمن. اچھا بھائی، انبیاء کہیں گے پہنچایا، انبیاء کی قوم والے کہیں گے ہم تک پہنچایا ہی نہیں. نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، حل بلغت، نام اللہ اے رب کائنات میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، قوم کے نہیں پہنچایا. دیگر انبیاء کو ایک ایک کر کے اللہ فرمائیں گے یہ جن کی قوموں نے انکار کر دیا جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. ما جاءنا من نذیر من بشیر ولا نذیر، نہ کوئی بشیر آیا نہ نذیر آیا. اللہ فرمائے تو کوئی گواہ ہے. امت مسلمہ سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ہم انشاءاللہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں. کس چیز کی گواہی؟ کہ تیرے ان انبیاء نے تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا من و عن، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر تبدل کے. ہم گواہی دیتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہی دینے والے بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم کیسے گواہی دیں گے جبکہ ہم ان نبیوں کے زمانے موجود ہی نہیں تھے. کتنے نبی آئے جن کی امتوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا. فرمایا کہ اللہ پوچھے گا بھئی تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ تو آخر میں آئے تھے. فرمایا اللہ ہمارے پاس ایک نبی آیا تھا، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ایک کتاب اتری تھی، قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن کریم. ہاں جی، مہیمن علیہ، یہ صفت ہے قرآن کی، تمام کتابوں پر نگران اور نگہبان. قرآن کریم تمام کتابوں پر نگہبان ہے. اس کتاب میں لکھا تھا، ہمارے نبی نے بتایا کہ ہر نبی معصوم عن الخطا، اور ہر نبی نے اپنا اے اللہ تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا. اللہ فرمائیں گے ان کی گواہی قابل قبول ہے. قرآن کی گواہی پر، نبی کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے آگے ہم نے گواہی دے دی. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی. اللہ اکبر، یہ تو ہو گئی ہماری گواہی کہ ہم گواہی دیں گے انشاءاللہ. قرآن کی گواہی پر، نبی کی زبان پر، نبی کے بتائے ہوئے دی ہوئی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہم گواہی دے دیں گے انشاءاللہ. ہم سب نبیوں کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، سب کو اللہ کی مقدس ہستیاں اور بزرگ ہستیاں سمجھتے ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ. ہاں البتہ ان کی بات ہمارے لیے شریعت ہے یا نہیں وہ قرآن میں آگے تو ہے، ورنہ رسول کیسے گواہی دیں گے؟ کیونکہ اگلی آیت میں اگلے لفظ ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کا ذکر سورہ نساء میں بھی ہے. صحیح بخاری میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک مجھے کہا عبداللہ قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. فرمایا
یا رسول اللہ علیک اقرا علیک انزل اقرا و علیک انزل، ہے اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں جبکہ آپ پر نازل ہوا؟ فرمایا ہاں، میں چاہتا ہوں کوئی پڑھے اور میں سنوں، کیونکہ قرآن کریم صحابہ کرام میں سے نا دو بڑے قاری تھے، ایک عبداللہ بن ابی بن کعب، ایک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے قاری تھے، خود اللہ کے رسول نے فرمایا، اور دوسرے تھے عبداللہ بن مسعود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من احب ان یسمع القرآن رتبا فلیسمع من ام عبد، جو چاہتا ہے کہ میں تر و تازہ قرآن کریم سنوں، جیسے نازل ہوا تھا نا تر و تازہ اس طرح، تو یہ عبداللہ بن مسعود سے سنا کرو۔ فرمایا پڑھو عبداللہ، کہتے میں نے سورہ نساء تلاوت شروع کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور میں پڑھتا جا رہا ہوں، جب میں اس آیت پر پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیا منظر ہوگا جب ہر قوم میں سے ایک گواہ کچھ گواہوں کو لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ، اے محبوب پیغمبر ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز سنی میں نے تو میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، زاروں قطار موتی کی لڑیاں گر رہی ہیں۔ میں چپ ہو گیا، تو میں نے خاموش ہو گیا۔ آپ نے پوچھا عبداللہ اتعرف، تو جانتا ہے کہ کیسے ہر امت سے گواہ لائیں گے اور میں کیسے تم پر گواہی دوں گا؟ وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، میں کیسے گواہی دوں گا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کل معاشر کا میدان ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت مجھے بلائیں گے، مجھے پوچھیں گے تو نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ میں کہا پہنچا دیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی امت کیا کرتی رہی؟ آپ کے بعد آپ کی امت دین پر قائم رہی، دین کے نام پر انہوں نے دکانداری چمکائی، کیا کرتی رہی آپ کی امت؟ بتاؤ، گواہی دو قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا، میں وہی جواب دوں گا جو عیسیٰ بن مریم دیں گے، جو سورہ مائدہ کے آخر میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، معاشر کے میدان میں اپنے سامنے کھڑا کر کے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسیٰ میں نے آپ کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پیروی کرو، پوجا کرو، الہ بناؤ، ہم آپ کی مشکل کشا حاجت روا ہے؟ یا یسوع مسیح، یا یسوع مسیح آپ کے پیچھے کرتے رہے۔ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ہماری مشکل، ہم سے مشکل کشائی کرواؤ، ہماری عبادت کرو۔ قال ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک وانت علام الغیوب۔ پاک ہے اللہ تو، پہلے تو میں یہ اعتراف کرتا ہوں سبحانک، میں ہر لحاظ سے پاک ہو جاؤں غلطیوں سے، یا اللہ میں تو ایک انسان ہوں، تو پاک ہے، تو مبرہ ہے، تو مقدس ہے، تو مطہر ہے، تو عظیم ہستی ہے۔ اس کے بعد وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں تو گواہی دوں گا اے اللہ کہ یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ میری قوم کے لوگ جو میرے پیچھے مجھے مشکل کشا حاجت روا سمجھتے رہے اور مجھے پکارتے رہے، میرے دین کے اندر یہ کر ڈالا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر موجود تھا میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، اے اللہ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا اور میں دنیا سے آ گیا تو اس کے پیچھے کیا کرتے رہے؟ تو نگران تھا، نگہبان تھا، اس کے بعد کیا کرتے رہے؟ میں اس کا ذمہ دار نہیں، نہ میں گواہی دیتا ہوں۔
اور تو ہر چیز میں دعا ہے، تو علام الغیوب ہے. ان کنت قلت فقد علمت، یا اللہ اگر میں نے یہ کہا ہوتا نا اپنی قوم سے تو جانتا ہے، تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل اللہ مجھ سے پوچھیں گے میں بھی یہی کہوں گا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یا اللہ جب تک میں موجود رہا میں کیا میری امت کرتی رہی، کتنے عمل کرتے رہے، کتنے دین پر میں گواہی دینے کے لیے. جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، تو نے دنیا سے مجھے لے گیا، تو نگران اور نگہبان ہے، تو جانتے رکھا. بس میں صاف عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہہ دوں گا کہ میں جب تک موجود تھا، زندہ تھا، میں گواہی دوں گا. سبحان اللہ. اب یہی جواب صحیح بخاری میں دوسرے مقام پر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا. حوض کوثر کہاں ہے؟ صحیح راج قول کے مطابق حوض کوثر محشر کے میدان میں آخر میں ہے، اور اس کے بعد جہنم ہے. جہنم سے پرے جنت ہے، اوپر پل صراط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو میزابان، دو پرنالے جنت سے آ کر اس حوض میں گرتے ہیں، جہنم کے اوپر سے گزر کر آتے. میں فرمایا انا فرضتکم علی الحوض، میں حوض پر آپ کا انتظار کروں گا. انصار سے فرمایا تھا انصار میرے بعد نہ لوگ آپ پر دوسروں کو ترجیح دیں گے. آپ نے بڑی قربانیاں پیش کی، ہمیں جگہ دی، مدینے میں مال پیش کیا، لڑے. اب آپ پر لوگوں کو ترجیح دیں گے میرے بعد. صبر کرنا، صبر کرنا، لن یتفرقا، دین کو نہیں چھوڑنا. بس صبر کرنا، مشکل حالات میں صبر کرنا، دین کو نہیں چھوڑنا، دین سے دور نہیں ہونا، یہاں تک کہ حوض پر مجھے آ ملو، میں آپ کا استقبال کروں گا اپنی امت کا. اب آپ پہچان لیں گے اپنی امت کو، لوگ آ رہے ہوں گے جوک در جوک، فوج در فوج آ رہے ہیں. آپ پہچانیں گے کیسے؟ 5 اعضاء چمک رہے ہوں گے، جیسے بخاری میں دوسرے مقام پر جامع ترمذی میں ہے 5 اعضاء چمک رہے ہوں گے. اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو نا فرشتے روک لیں گے، پولیس والے آڑ کھڑی کر دیں گے راستے میں، بیریر رک جاؤ، آگے نہیں جانا. ڈنڈے ہاتھ میں پکڑو. کیوں جی؟ بس آگے نہیں جا سکتے. ہم جی اللہ کے رسول کی امتی ہیں. اللہ کے رسول کہیں گے آنے دو، آنے دو فرشتوں، آنے دو، یہ میری امت کی، امتی امتی امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں. 5 اعضاء چمک رہے ہیں، وضو کے 5 اعضاء، آنے دو. یہ نشانی ہے میری امت کی، یہ شناختی علامت ہے امت محمدیہ کی. فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدث بعدک. اب یہ صحیح بخاری کے لفظ اور مولوی بیان کرتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے. لا تدری ما احدث بعدک، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کے بعد انہوں نے دین کے نام پر کیا کیا بدعات جاری کر لی، کیا کیا رسم و رواج جاری کر لیے تھے. تہذیب، ثقافت اور کلچر کے نام پر انہوں نے کیا کیا چیزیں جاری کر لی تھی. ثواب سمجھ کر کرتے تھے، نیکی سمجھ کر، الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کیا کہوں گا، سحقن سحقن لمن غیر دین بعد، دفع کرو دفع کرو، دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ ڈالا. شکل یہ قوم روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا میں ایسے گواہی دوں گا. صحیح بخاری پڑھ لو، یہ دوسرے پارے کی ابتدا اور سورہ نساء. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مختصر سی زندگی میں دیکھ بھال کر
صحیح راستے کا انتخاب کر کے، پوچھ پچھا کر، تحقیق کر کے، چھان پھٹک کر کے صحیح راستے پر چلتے ہیں، صحیح راستے کا پہلے انتخاب کرتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی یہی راستہ منزل مقصود کو جا رہا ہے، جس کا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ کوئی تیز چل رہے ہیں، کوئی آہستہ چل رہے ہیں، کوئی بہت آہستہ چل رہے ہیں، بہرحال گاڑی اگر ٹریک پر چڑھ جائے تو پہنچ ہی جاتی ہے، بھلے دیر سے پہنچے سویر پہنچے۔ تو اس میں میرے بھائیوں بڑی تحقیق کی ضرورت ہے، پوچھ کر، چھان پھٹک کر کے، تحقیق کر کے صراط مستقیم پہ جو لوگ چل پڑے وہ کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے، حق کو سمجھنے، پھر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔